کبھی سوچا ہے کہ کیا واقعی ہاتھ کی لکیروں میں مستقبل چھپا ہوتا ہے؟ خاص طور پر جب بات ہو پاکستان جیسے ملک کی، جہاں طاقتور لوگ تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، یا شاید ان کی اپنی تقدیر پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی پامسٹ صادق محمود کی کچھ ایسی پیشن گوئیوں پر بات کریں گے کہ انہیں نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، ذرا تصور کریں، تاریخ ہے 8 نومبر 2020۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو بس اپنی ریٹائرمنٹ کی تیاری میں ہے، اور ایک پامسٹ ان سے کہتا ہے کہ مبارک ہو، آپ اگلے آرمی چیف بن رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس بات پر کون یقین کرے گا، یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن یہ دعویٰ صادق محمود نے کیا تھا جنرل عاصم منیر سے، اور پھر وقت نے اسے سچ ثابت کر دکھایا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو کسی اور کو نظر نہیں آیا؟ تو اس ناقابل یقین پیشین گوئی کے پیچھے کوئی سیاسی تجزیہ یا کوئی اندر کی خبر نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ تھا ہاتھ کی لکیروں کا ایک قدیم علم۔ صادق محمود کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ایک نہیں بلکہ 2 بار راجا یوگ کا نشان ہے۔ اب یہ راجا یوگ کوئی عام لکیر نہیں ہوتی، سمجھیں یہ قسمت کا وہ ستارہ ہے جو صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جن کے مقدر میں تاریخ کا رخ موڑنا لکھا ہو۔ تو جب اتنی بڑی پیشن گوئی سچ ہو جائے تو ظاہر ہے سوال تو اٹھے گا ہی کہ بھائی یہی ہاتھ کی لکیریں پاکستان کے دوسرے بڑے سیاسی کھلاڑیوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو چلیں، اب جب کہ ایک سٹیج سیٹ ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ قسمت کے اس کھیل میں آگے اور کون کون شامل ہے۔ اور اس کھیل میں پہلا بڑا نام ظاہر ہے عمران خان، ایک ایسا کردار جن کا سفر کرکٹ کے میدان سے لے کر وزیر اعظم کی کرسی تک کسی فلمی کہانی سے کم تو ہے نہیں، اور آج وہ سیاست کے ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ ان کی قسمت کی لکیر اب انہیں کہاں لے کر جائے گی۔ دیکھیں، یہ صرف لکیریں نہیں ہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی کہانی بیان کر رہی ہیں۔ جیسے ان کی دل کی لکیر یہ بتاتی ہے کہ وہ دماغ سے زیادہ دل کی سنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اگلے قدم کا اندازہ لگانا ہمیشہ اتنا مشکل رہتا ہے۔ اور پھر یہ قسمت کی لکیر جو بار بار ٹوٹتی اور جڑتی ہے، یہ بالکل ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی طرح ہے۔ اور ان کی یہی غیر متوقع طبیعت، اس کا اثر ان کے سیاسی اتحاد پر بھی نظر آتا ہے، خاص طور پر پرویز الہی کے ساتھ ان کی شراکت داری پر۔ صادق محمود کا تجزیہ بہت سیدھا سادہ ہے، وہی پرانی کہاوت کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ مطلب صاف ہے کہ 2 اتنی طاقتور اور الگ الگ مزاج کی شخصیات کا ایک ساتھ چلنا وہی تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا، تو عمران خان کی بات تو ہو گئی، لیکن پاکستان کی سیاست کی کہانی ایک اور بڑے خاندان کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ جی ہاں، شریف خاندان، اور خاص طور پر نواز شریف، جن کی واپسی کی خبریں ہمیشہ ہی گرم رہتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا اشارہ دے رہی ہیں؟ پامسٹ کا کہنا ہے کہ شریف خاندان تو سیاست میں رہے گا، بالکل رہے گا، لیکن نواز شریف کی چوتھی بار وزارت اعظم اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مگر اس سے بھی بڑی پیشن گوئی یہ ہے کہ انفرادی قسمتوں کو اگر ایک طرف رکھ بھی دیں تو ملک مجموعی طور پر 2025 تک ایک شدید سیاسی افراتفری کے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک پیشن گوئی نہیں، یہ ایک طرح کی وارننگ ہے۔ اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں بات کسی ایک سیاستدان سے نکل کر پورے ملک کے مستقبل پر آ جاتی ہے، اور یہ صرف کوئی سیاسی تبدیلی نہیں ہوگی، نہیں، یہ ایک بہت گہری سماجی تبدیلی ہوگی، ایک ایسی تبدیلی جو شاید ہم سب کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے۔ تو یہ ٹائم لائن ہمیں ایک پوری کہانی بتا رہی ہے کہ کس طرح ہم اس شدید سیاسی افراتفری کے دور سے نکل کر 2025 کے بعد ایک بالکل نئے سماجی ڈھانچے کی طرف جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نیا مخلوط معاشرہ آخر ہوگا کیسا؟ اس کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ اور اس نئے معاشرے کی جو سب سے چونکا دینے والی اور سچ کہوں تو شاید تھوڑی خوفناک بات ہے، وہ یہ پیشن گوئی ہے کہ پاکستان کی مڈل کلاس جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے۔ اس پیشین گوئی کے مطابق مستقبل کا معاشرہ صرف 2 طبقوں پر مشتمل ہوگا، ایک طرف بہت چھوٹی سی امیر ترین ایلیٹ کلاس، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی ورکنگ کلاس۔ لوگوں کی سوچ ہی بدل جائے گی، مطلب بڑے خواب دیکھنا، نسلوں کے لیے دولت جمع کرنا، یہ سب باتیں پیچھے رہ جائیں گی، اور ان کی جگہ لے لے گی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کی جدوجہد۔ یہ صرف ایک نیا سسٹم نہیں ہوگا، یہ ایک بالکل نئی طرز زندگی ہوگی۔ تو
ان تمام پیشین گوئیوں کے بعد، ان سیاسی اتار چڑھاؤ اور سماجی تبدیلیوں کی باتوں کے بعد، ایک بنیادی سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، ایک ایسا سوال جو اس سب کی جڑ ہے۔ آخر اس پورے کھیل کو چلا کون رہا ہے؟ انسان کی اپنی چالیں اور حکمت عملی، یا تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ؟ اس پر صادق محمود کا جواب بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی سیاسی اتحاد، ذہانت، حکمت عملی، یہ سب چیزیں ایک حد تک ہی کام آتی ہیں، آخر میں ہوتا وہی ہے جو قسمت کی لکیروں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک بہت گہری بات ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں پر ہمارا کتنا کنٹرول ہے۔ تو کیا واقعی سب کچھ پہلے سے طے ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے سیاسی فیصلے اور اتحاد صرف ایک ذریعہ ہیں اس انجام تک پہنچنے کا جو ہاتھ کی لکیروں میں پہلے سے لکھا ہے؟ اس کا حتمی جواب تو شاید کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات تو پکی ہے، آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے بہت اہم ہونے والے ہیں، اور ہم سب دیکھیں گے